الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، شوال کا چاند دیکھنے کی دعا۔ جب رمضان المبارک کے 29 روزے مکمل ہو جائیں تو مغرب کے بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اگر چاند نظر آئے تو یہ دعا پڑھیں: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، خیریت اور سلامتی والا بنا دیجئے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اگر چاند نظر نہ آئے تو پورے 30 روزے رکھنے کے بعد اگلے دن عید کی جائے۔ اس حوالے سے اپنے ملک کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق عمل کیا جائے۔ احادیث مبارکہ میں عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی بہت فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر۔ صحیح مسلم۔ جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں: سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول: من صام رمضان وستا من شوال فکأنما صام السنة كلها۔ مسند احمد۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے بھی رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ پہلی حدیث میں شوال کے 6 روزے رکھنے کو پورے زمانے کے روزے اور دوسری حدیث میں پورے سال کے روزے رکھنے کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جب رمضان مبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھتا ہے تو باقاعدہ الحسنۃ بعشر امثالھا، ایک نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس ایک مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے جائیں تو یہ 2 مہینے کے روزوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ گویا رمضان اور اس کے بعد 6 روزے شوال میں رکھنے والا پورے سال کے روزوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ اس سے حدیث کا مطلب واضح سمجھ میں آتا ہے، گویا اس نے پورے سال روزے رکھے۔ نیز اگر مسلمان کی زندگی کا یہی معمول بن جائے کہ وہ رمضان کے ساتھ شوال کے روزوں کو بھی مستقل رکھتا ہے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری۔ اس توجیہ سے حدیث کا مضمون یہ پورے زمانے کے روزے رکھنے کی طرح ہے بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ اس فضیلت کو حاصل کر لیا جائے۔ چند ایک مسائل سن لیں۔ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو احتیاطاً پہلے ان روزوں کی قضا کر لی جائے۔ شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں، بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہے رکھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ رمضان کے روزوں کی قضا اگر بعد میں بھی کر لیں تو گناہ نہیں۔ شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں، بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ یہ 6 روزے مسلسل رکھنا ضروری نہیں، درمیان میں وقفہ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے علاوہ فضیلت والے روزے۔ رمضان المبارک کے علاوہ روزے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے وہ یہ ہیں: ایام بیض یعنی ہر قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ، اس کے ساتھ 9 یا 11 تاریخ کے ایک مزید روزے کا اضافہ کرنا چاہیے۔ پیر اور جمعرات کے دن کے روزے، ہمیں بھی ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ممنوع روزے۔ ایام تشریق کے 5 روزے ممنوع ہیں: یکم شوال کا روزہ اور 10 سے لے کر 13 ذی الحجہ کے چاند کے روزے۔ ایام تشریق کے 5 روزے ممنوع ہیں: یکم شوال کا روزہ اور 10 شوال سے لے کر 13 ذی الحجہ کے 4 روزے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔